سید اسد گیلانی صاحب کی کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب کا ہمارا مطالعہ جاری ہے۔ ہم نے پچھلے جس موضوع پر بات کی تھی وہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب آفرین ذرائع، اور ہمارا آج کا موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک انقلابی فرد کی تعلیم، تربیت، تنظیم اور تیاری کیسے کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب کسی اچانک طوفان کی طرح نہیں آیا تھا۔ اس کے پیچھے ایک سیدھا سادہ فطری اور 3 نکاتی فارمولہ تھا جو ہر دور کی طرح آج بھی ویسا ہی کامیاب ہے۔ اسلامی انقلاب کی بنیاد فرد پر رکھی گئی تھی۔ پہلا کام یہ تھا کہ انسان کے اندر اخلاقی اور روحانی انقلاب پیدا کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ ایسے باکردار، با اخلاق، جفاکش اور جانباز گروہ کی تیاری ہو جو ہر حکم پر لبیک کہے، اوپر سے آنے والی ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے اور باطل کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو جائے۔ اور تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ جب فرد اور گروہ تیار ہو جائیں تو باطل کے نظام کے خلاف آہنی اور مسلسل جد و جہد کی جائے۔ یہ کشمکش یہاں تک جاری رہی کہ اللہ کی حاکمیت غالب آ گئی اور عرب کی وادیوں سے اٹھنے والا انقلاب پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یہ انقلاب اتنا طاقتور تھا کہ سلطنتیں، قوموں کا مزاج، علم، تہذیب، زبانیں اور کلچر سب کچھ بدل گیا۔ اسلام میں سب سے زیادہ زور فرد پر دیا گیا ہے کیونکہ وہ اکیلا پیدا ہوتا ہے، اکیلا ہی مرتا ہے، قبر میں اکیلا جائے گا اور روز محشر بھی اکیلا ہی رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اسی لیے اسلامی انقلاب کا سارا نظام فرد کی اصلاح سے شروع ہوتا ہے۔ کسی بھی فرد کا ایمان، اس کی عقل، کردار، قربانی اور ایثار، یہ سب مل کر انقلاب کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اسی طرح معاشیات، اخلاقیات اور سیاست، یہ سب بھی اس فرد کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ اسی وجہ سے پہلے دن سے ہی اس فرد کو جس کلمہ حق پر کھڑا کیا گیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا بلکہ یہ اعلان بغاوت تھا، اعلان کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی قائد نہیں۔ اسے سنتے ہی نظام جاہلیت بھڑک اٹھتا تھا اور آزمائش کا آغاز بھی یہیں سے شروع ہوتا تھا۔ آزمائش انقلابی فرد کا پہلا مدرسہ ہے۔ جس کا ایمان جتنا پکا ہوتا، آزمائش بھی اتنی ہی بڑی آتی۔ جسمانی تکلیفیں، معاشی پابندیاں، سماجی بائیکاٹ اور ظلم و ستم، لیکن یہی آگ انسان کو کھرا سونا بنا دیتی تھی۔ جو کھوٹے ہوتے وہ واپس معاشرے میں لوٹ جاتے، لیکن جو کھرے ہوتے وہی اسلامی انقلاب کا اصل سرمایہ بنتے جاتے۔ اسلامی فرد کی تربیت 3 بنیادی عقائد پر کھڑی ہے۔ توحید انسان کو بندگی بھی سکھاتی ہے اور آزادی بھی، وہی آزادی جو ہر جھوٹے بت، ہر جھوٹی طاقت اور ہر باطل حاکم کے خلاف انسان کو کھڑا کر دیتی ہے، کیونکہ یہ توحید ہی ہے جس سے خودی جاگتی ہے، جرأت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ رسالت انسان کو صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ ایک ایسا قائد جو خدا کا محبوب ہے اور راستہ جانتا ہے، وہ منزل دکھاتا ہے۔ اس کی پیروی سے انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر زندگی کی حقیقتیں کھلتی جاتی ہیں اور موت بھی خوف نہیں رہتی بلکہ یہ اگلی دنیا میں داخلے کا دروازہ بن جاتی ہے۔ تیسری بنیاد ہے آخرت۔ آخرت یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ کوئی عمل ضائع نہیں جاتا، نیکی کا پھل بھی ملے گا اور بدی کا زخم بھی سامنے آئے گا، گردآلود قدم بھی گنے جائیں گے اور اللہ کی راہ میں دیا گیا ہر لمحہ، ہر قربانی اور ہر آنسو اپنا بدلہ پائے گا۔ یہ 3 عقائد صرف کتابی سبق نہیں تھے بلکہ ساتھ ساتھ عملی تربیت بھی چلتی تھی۔ نیکی سکھائی جاتی تھی، بدی سے روکا جاتا تھا اور پورا معاشرہ آزمائش کی بھٹی بن کر انسان کو مضبوط کرتا جاتا۔ جب ایسے مضبوط، پاکیزہ اور باکردار افراد جمع ہونے لگے تو ایک گروہ بنتا گیا اور آگے چل کر یہ گروہ ہی اسلام کی تحریک بنا۔ اس انقلابی گروہ کا نعرہ تھا آؤ رب کی بندگی کی طرف۔ یہ تحریک مکمل طور پر تزکیہ پر بنی تھی، دل کا تزکیہ، معاشرے کا تزکیہ، حکومت کا تزکیہ۔ اس تحریک کے 4 واضح مقاصد تھے: اللہ کی بندگی کو زندگی کے ہر شعبے میں غالب کرنا، نظام حق کا نفاذ کرنا، باطل قوتوں کا زور توڑنا، اخلاقی اور جسمانی پاکیزگی قائم کرنا۔ اس انقلابی گروہ کا طریقہ طاقت، غصہ یا جبر نہیں تھا بلکہ حسن اخلاق، حکمت اور بہترین نصیحت تھی۔ جب مسلمان دنیا میں پھیلنے لگے تو ان کے کردار نے لوگوں کے دل موہ لیے۔ یہ لوگ عمل دیکھ کر متاثر ہوتے، پھر اسلام سے متاثر ہوتے اور آخرکار اس میں داخل ہو جاتے۔
اس انقلابی گروہ میں استقامت، ایثار، اخلاق، سچائی اور باطل سے نفرت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ یہ گروہ ڈرنے والا نہیں تھا کیونکہ ان کی نظریں ہر وقت آخرت اور اللہ رب العزت پر مرکوز ہوتی تھیں۔ آئیے سیرت کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک نہایت مالدار، نرم مزاج اور ناز میں پلے ہوئے نوجوان تھے۔ اسلام قبول کیا تو گھر سے نکال دیے گئے اور تمام آسائشیں چھن گئیں، مگر دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک عظیم ذمہ داری دی۔ فرمایا، مصعب مدینہ جاؤ، لوگوں کو قرآن سکھاؤ، نماز پڑھاؤ، اخلاق سے دل جیتو اور اسلام کی بنیاد رکھو۔ مصعب رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو وہ اکیلے تھے، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ مال، نہ طاقت۔ ان کے پاس صرف کردار، حکمت، علم اور اخلاق جیسے ہتھیار تھے۔ ایک سال میں انہوں نے مدینہ میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ بڑے سردار اسلام لے آئے، گھروں میں قرآن کی آواز گونجنے لگی اور مدینہ کا ماحول بدل گیا، یہاں تک کہ پورا شہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس واقعے میں حکمت اور سبق یہ ہے کہ عظیم انقلاب ہمیشہ فرد سے شروع ہوتا ہے۔ صرف ایک شخص مصعب پورے شہر کی دنیا بدل دیتا ہے۔ اصل ہتھیار حکمت، اخلاق، نرمی اور برداشت ہیں۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے نہ لڑائی کی، نہ شور مچایا، بلکہ صرف قرآن، اخلاق اور کردار کے ذریعے دل فتح کیے۔ تعلیم اور تربیت کا نتیجہ اس کے اثرات کی شکل میں نکلا۔ چونکہ مصعب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تربیت دی تھی، اسی تربیت نے انہیں معلم مدینہ بنایا۔ اس حکمت سے نتیجہ یہ نکلا کہ پورا مدینہ اسلام کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ شہر جو کبھی جاہلیت میں ڈوبا ہوا تھا، ایمان کا مرکز بن گیا۔ مدینہ آگے چل کر اسلامی ریاست کی بنیاد بنا، وہیں سے اسلام کے عالمی انقلاب کی شروعات ہوئیں۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے اکیلے اپنے کردار، علم اور حکمت سے وہ کام کر دکھایا جو پورے لشکر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سب ایک فرد کی طاقت کا عملی ثبوت ہے۔ آج اس واقعے میں ہمارے لیے 4 مضبوط پیغامات ہیں۔ نمبر 1، تبدیلی ہمیشہ ایک فرد سے شروع ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے کیا فرق پڑتا ہے تو جواب یہی ہے کہ اگر ایک شخص مصعب رضی اللہ عنہ سے دنیا بدل سکتی ہے تو آج ایک باکردار، سچا اور مضبوط انسان بھی اپنا ماحول بدل سکتا ہے۔ اخلاق سب سے بڑی دعوت ہے۔ شور، بحث اور غصہ کوئی اثر نہیں کرتا، صرف اخلاق، علم اور حکمت ہی دل بدلتے ہیں۔ اس کا باطن مضبوط اور سوچ درست ہو، وہی بیرونی دنیا کو بدل سکتا ہے۔ آپ کا خاندان، آپ کا حلقہ، آپ کے دوست، یہ سب آپ کا مدینہ ہے۔ اگر آپ اپنا کردار مضبوط کریں، سچائی پر کھڑے رہیں اور حق کی بات نرمی سے کریں تو لوگ بدلتے جائیں گے۔ سبيل الدموع سبيل مريح